www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi allazina istafa, خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، آج کے اس پروگرام کا مقصد ہمارے صدیق ہاٹیا صاحب کے نکاح کی تقریب سے پہلے کچھ دینی باتوں کا ہو جانا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ شادی میں خرافات اور فضولیات کرنے کے بجائے دینی تقریبات کو جگہ دی جائے اور اسراف سے اور فضول خرچیوں سے اور خلاف سنت چیزوں سے بچا جائے. نکاح سنت ہے اور سنت کو سنت کی شان کے ساتھ ہونا چاہیے. آج ہمارے نکاحوں میں بڑی شان نظر آتی ہے لیکن سنت کی شان نظر نہیں آتی. وہاں سب ہو رہا ہوتا ہے، ایک سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ہر رسم کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے لیکن کوئی ایسا خوش قسمت ہوگا جو شادی کی تقریب میں یوں کہتا ہو کہ بھئی فلان عمل سنت ہے، اس کو بھی وجود میں لاؤ. اب دوست احباب جو ہیں بعض مقامات پر پٹاخے پھوڑتے ہیں جو بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے اور اس میں مالی نقصان بھی ہے. پیسہ اور مال اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے.
اپنے ہاتھوں سے آگ لگانا یہ مال کی ناقدری ہے، اور ناقدری پر آج حالات آئے ہیں۔ جن کو مسجدوں کی صف میں کھڑے رہنا مشکل لگا، ان کو بینک کی صف میں کھڑے رہنے کا موقع آیا ہے۔ اور جو امیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے، غریبوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو حالات جو آتے ہیں وہ در حقیقت ہمارے بلائے ہوئے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کے احکام کو نظر انداز کریں گے اتنے حالات آئیں گے، اور جیسے ہمارے اعمال آسمان پر جائیں گے، آسمان سے ایسے فیصلے زمین پر آئیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ایسے ہم حاکم بھیجیں گے، اعمال بگڑیں گے تو ظالم حاکم مسلط کیے جائیں گے جو تمہارے اوپر رحم اور ترس نہیں کھائیں گے۔ آج ہم ایسے ایک دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک جگہ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں شادی میں دوستوں نے اپنے دوستوں کو 10,000 روپے کے انڈے مارے ہیں۔ بمبئی کے فٹ پاتھ پر 5 لاکھ لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور ان کو نان شبینہ کا انتظار رہتا ہے، اور ایک طرف عالم یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو رائیگان کیا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، اسراف ہے، اور اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ نکاح کے موقع پر جتنے ناراض رشتہ دار ہیں تمام کو بلایا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں برکتیں آئیں اور ہماری اولاد فرما بردار آئے، تو کہاں سے آئے گی؟ جس ذات نے ہمیں یہ خوشی دکھائی، اس ذات کا حق تو یہ تھا کہ اس کے خوش کرنے والے تمام کام اس روز انجام دیے جاتے، دعائیں کی جاتی، کروائی جاتی۔ کارڈ پر کتنا بڑا خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس کارڈ لائے تھے، بتلایا کہ 500 روپے کا ایک کارڈ تیار ہوا ہے۔ ایسے کئی کارڈ میرے ٹیبل پر جمع ہیں، میں نے کھول کر دیکھا بھی نہیں ہے اس کو، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے اتنا کہ یہ کارڈ پڑے جائیں۔ پہلے کارڈ بالکل سادہ ہوتے تھے، ایک پیج ہوتا تھا، آگے پیچھے لکھ دیتے تھے۔ آج لوگوں کے پاس کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن شادی کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ کتاب سے کم نہیں ہوتا۔ پہلے دن یہ ہے، دوسرے دن یہ ہے، تیسرے دن یہ ہے، چوتھے دن یہ ہے۔ ارے بھائی، تمہارے سامنے نبی کی کوئی شادی بھی ہے کہ نہیں؟ تم کو تو رسول اللہ کا اسوہ اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، نبی کو نمونہ بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور ببانگ دہل اعلان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے. سرکار کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا. اب ربیع اول کا مہینہ آیا ہے تو گھروں پر روشنیاں جو ہیں کی جا رہی ہیں. میں نے پوچھا کیوں اتنی روشنیاں جلائی ہیں؟ جواب دیتے ہیں سرکار کی آمد کی ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اس بنا پر ہم نے ٹیکنالوجی کے زمانے میں روشنیاں جلائی ہیں. میں نے کہا آپ روشنیوں سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ تک نہیں تھا. ایسا نبی جس کے گھر میں چراغ نہیں جلا اس کو یاد کیا جاتا ہے چراغ جلا کر. اگر روشنیاں ہیں تو قرآن روشنی ہے، اگر روشنی ہے تو نماز نور ہے اور روشنی ہے، اور نور ہے اور روشنی ہے تو سرکار کی تعلیمات نور ہے اور روشنی ہے. اگر کوئی روشن کرنا چاہتا ہے تو زندگی کو روشن کرو سنتوں کے ذریعے سے، سرکار کی تعلیمات کے ذریعے سے، نہ کہ یہ کمکموں کے ذریعے سے گھر روشن کرنا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ بھی پیسے کو ضائع کرنا ہے. نبی کے اسوہ میں یہ بات نہیں ہے. ہر فضول خرچی سے اور اسراف سے نبی نے روکا ہے. اب شادی کا دن ہوتا ہے تو دلہا کے دوست ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان کا نام انور ہے. بھیا انور ابھی تک کہاں غائب تھے؟ اب اچانک یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ کیا خدمت انجام دیں گے؟ اس کو لے جا کر قبرستان میں کھڑا کیا، حالانکہ صبح کے اندر اس نے نماز ادا نہیں کی. نہ انور نے ادا کی نہ حضرت نے ادا کی. دلہا صاحب بھی پڑے رہے اور انور صاحب بھی آرام فرما رہے. فجر کی نماز نہیں، لے جا کر قبرستان میں کھڑا کیا. فاتحہ پڑھو. فاتحہ پڑھنا منع نہیں، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. مردوں کی زیارت کے لیے قبرستان جانے کا حکم بھی ہے، لیکن آج اور اس وقت جانا کوئی ثابت چیز نہیں ہے. مجھے تو پوری حدیث کے ذخیرے میں کوئی صحابی نہیں ملا جو نکاح کے وقت قبرستان گیا ہو. لوگ کہتے ہیں مولانا خراب کام ہے. بھئی خراب کام نہیں ہے، لیکن اچھا کام ثابت بھی ہونا چاہیے. جو چیز ثابت نہیں ہے وہ کتنی بھی اچھی ہو تو اس کو نہیں کی جائے گی. نماز میں 3 سجدے خراب چیز نہیں ہے، لیکن ثابت نہیں ہے. اس بنا پر ایک رکعت میں 2 ہی سجدے کیے جائیں گے، 3 نہیں کیے جائیں گے، حالانکہ 3 برے نہیں ہیں. فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو 3 نہیں پڑھی جائے گی، اس بنا پر کہ جتنا ثابت ہے اتنا کرنا ہے، جتنا سرکار نے کہا اتنا کرو. دین اس کا نام ہے، دین اتباع سنت کا نام ہے، اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے. 2 قسم کی زندگیاں ہیں، ایک من مانی زندگی، ایک رب مانی زندگی. رب مانی زندگی سرکار نے بتائی ہے، اس کو اپنی پوری زندگی میں لاؤ.
پیدائش سے لے کر وفات تک اور مہد یعنی گہوارے سے لے کر قبر کی گود تک سب تعلیمات ہمارے سامنے آ چکی ہے. بچہ پیدا ہوگا تو ہم کیا کریں گے, مر جائیں گے ہم تو کیا ہوگا, یہ پوری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. شادی میں اسراف کتنا ہوتا ہے, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے, پوری امت کو معاف فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی اور رخصتی کے وقت انصاری خواتین جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر دن میں گئی ہیں. ہمارے یہاں رخصتی میں کتنا ٹائم چلا جاتا ہے, دوپہر سے رخصت کر رہے میں رات ہو جاتی ہے, رخصتی نہیں ہوتی, یہاں تک کہ رات رخصت ہو جاتی ہے لیکن لڑکی رخصتی نہیں ہوتی. چند سال پہلے ایک صاحب کا نکاح ہوا, وہ رات کو منتظر رہے کہ دلہن آئے گی دلہن آئے گی, دلہن تو آئی نہیں. لڑکوں نے وہ دلہے کو اغوا کیا اور اس کو کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ میں لے گئے. دلہن انتظار کر کر کے سو گئی اور وہ دوسرے دن صبح میں 10 بجے آئے. یہ کیا خرافات ہے, یہ کیا دین ہے, کیا ہم نے زندگی کو بنایا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, سرکار ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سرکار کو منہ دکھانے کے قابل کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, کبھی اس پر بھی غور کرو. دلہا مسجد میں اگر نکاح پڑھنے آئے گا تو 2 رکعت نہیں پڑھے گا, لیکن نکاح ہونے کے بعد کھڑا ہو کر سلام کرے گا. یہ سلام مجھے تو سمجھ میں آیا نہیں, کہ آیا تو سلام کیا نہیں اور ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اور سلام کر رہا ہے. تو کوئی بات تک کی سمجھ میں بھی آنی چاہیے, کوئی شریعت نے بتایا ہو قانون, اس کے مطابق کرنا چاہیے. نکاح میں مہر رکھا تو مہر کم سے کم رکھا, اور دوسرے جتنے خرچے ہیں وہ بے تحاشا کیے جس کا کوئی حساب نہیں. اور جہاں مہر ادا کرنے کی بات آئی ہے ایک دم اس کو مختصر کر دیا. مہر فاطمی کیا سمجھے ہیں, کہتے ہیں مہر فاطمی 127 روپے ہوتی تھی کسی زمانے میں, آج کل تو مرغی بھی 127 میں نہیں آتی. اور 3,000 روپے 4,000 روپے 5,000 روپے مہر رکھا ہے. کیوں آپ مہر فاطمی رکھیے 1531 گرام چاندی, اور ادھار دینے کی کیا ضرورت ہے, نقد یہ لڑکی کا حق ہے, اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے. تو مہر معاف کرانے کا رواج ہے. اور بوڑھیاں کہتی ہے کہ مہر جو دے دیا لڑکی کو تو خطرہ, بہت بڑا خطرہ. میں نے کہا خطرہ ختم کرنے کے لیے شریعت نے مہر رکھا ہے تو وہ دینے کو خطرہ قرار دیا. یہ سمجھایا گیا کہ مہر وہ شوہر دیتا ہے جو طلاق دے, حالانکہ مہر نکاح کا حق بنتا ہے, طلاق کا حق نہیں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام خرافات سے بچائے. ہمارے یہاں ایک خاتون نے اپنی بچی کو نکاح میں کئی جوڑے دیے. جوڑے دینا منع نہیں, اللہ نے مال و دولت دیا ہے, اپنی بیٹی کو دیجیے, لیکن جسے جہیز کہتے ہیں شریعت میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی روایت ہی نہیں ہے جہیز دینے کی. یہ جو مشہور ہو گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دیا تھا اور یہ دیا تھا, یہ تو حضرت علی نے اپنی زرہ بیچی اور خود ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر بچی کے لیے گھر کی ضروری چیزیں خرید لاؤ, اس کو جہیز نہیں کہہ سکتے ہیں. تو جہیز کا نام مت دیجیے, بلکہ
بلکہ یوں کہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو ضرورت کی چیزیں دے رہے ہیں، دیجیے کوئی بات نہیں، لیکن یہ چیزوں کا شو کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے شو کرنے کے لیے دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا ہے؟ نیت پر ہے سب دار و مدار. آپ کی نیت کیا ہے؟ میں چھوٹا تھا تو مجھے معلوم ہے راندیر میں جو جہیز لڑکی کو دیتے تھے اس کو 7 محلوں میں گھمانا پڑتا تھا. سر کے اوپر ڈیگڑے اور بیڑے اور پتیلے اور ہانڈیاں اور پلنگ اور کرسیاں اور ساتھ میں بڑی بڑی لالٹینیں اور گھما رہے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں بھئی ان کو تو یہ دیا. یہاں تک کہ اتنی وزنی کباٹ وہ بھی گھماتے تھے. آج الحمدللہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، لیکن جہیز کے عنوان سے دینا ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. اپنی مرضی سے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو دیجیے، قرضہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بڑے مالدار نے بہت زیادہ دیا، ہم اس سے آدھا تو دیں، اور آدھا دینے میں باپ کو بیچارے کو قرضہ کرنا پڑتا ہے، اور شادی قرضے سے لڑکی روانہ ہو جاتی ہے اور باپ چکاتے چکاتے حیران ہو جاتی ہے. جتنی آپ کی چادر ہے اتنا پھیلائیے، پیروں کو اس سے زیادہ مت پھیلائیے ورنہ حالات سے دو چار ہو جائیں گے. سرکار نے شادیاں کر کے بتلائی، آسان سے آسان طریقہ بتایا، بس دین کو تھام کے رکھو تو شادیاں بھی دین کے مطابق ہوں گی. جب انصاری خواتین آئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ عائشہ کو لے آؤ، آج رخصتی کا دن ہے، تو دن میں رخصت ہوئی. دوپہر کے وقت گئیں انصاری خواتین، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن ہیں، باہر کھیل رہی ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ. تو ماں نے بلایا، منہ دھلا دیا، کنگھی ذرا سی کر دیا. آج میک اپ کتنا ہے، بیوٹی پارلر ہے، بیوٹی پارلر میں خالی لڑکیاں نہیں جاتی، لڑکے بھی جاتے ہیں. ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا تھا، لڑکا آیا نہیں تھا، میں نے پوچھا کہاں گیا ہے؟ کہا بیوٹی پارلر گیا ہے. یہ سب خرافات اور یہ سب بیماریوں نے ہم کو دین سے دور ہی نہیں کیا ہے، حالات سے دوچار کر دیا ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کرتا ماں نے خرید کر رکھا تھا، وہ پہنا دیا اور بوسہ دیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو بغیر کسی کار کے، بغیر کسی گاڑی کے، بغیر کسی ڈولی کے رخصت ہو گئی. کتنی بڑی خاتون ہے. اور یہ کرتا مدینہ منورہ کی 20 دلہنوں کے لیے کام آیا کہ یہ بڑا مبارک کرتا ہے کہ اس میں ماں عائشہ آقا نامدار کے گھر گئی. خیر یہ سب باتیں تو میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کہنا یہ چاہتا تھا کہ آج کل جو ہے لڑکوں میں نکاح کے موقع پر ڈانس کا نظام چل پڑا. ڈانس جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو غیروں کے یہاں بھی منع ہے کہ راستے کے بیچ میں ناچا جائے، اس کو برا مانا جاتا ہے. اور پہلے ناچنے والوں کو لوگ ہجڑے کہتے تھے، لیکن موجودہ دور میں یہ عالم ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ سب سے بڑا ہجڑا ہے، وہ سب سے زیادہ اذکار رفتہ ہے کہ عورتوں کی طرح ناچ رہا ہے. ہمارے یہاں جو مرد زیادہ ہاتھ پیر ہلاتے تھے تو اس کے بارے میں بوڑھیاں کہتی تھی کہ یہ تو عورتوں کی طرح ناچتا ہے. لیکن اب اس کو کیا کریں گے کہ ناچنا کمال ہو گیا. اور اس سے زیادہ ترا یہ ہے کہ کہیں شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی خوبیاں پوچھی جاتی ہے، اس میں ایک خوبی یہ پوچھی جاتی ہے کہ اس کو ڈانس کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اور یہ جتنی باتیں میں آپ کو کہتا ہوں یہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں.
اور شوہر اس بات پر نازاں ہے اور اس بات پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میری بیوی میں جہاں کمالات ہیں وہاں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اسٹیج پر ہزاروں کی نظروں کی زینت وہ بن جاتی ہے اور ناچتی ہے، جبکہ شریعت مقدسہ نے پردہ اور برقع اور حیا کا کیا خیال رکھا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب عورت کو سنمان دلانے نکلے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کو سنمانت کیا جائے گا، اس کو واپس عزت دلا۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر عزت دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے۔ عورت بے پردہ تھی تو شریعت نے اس کو با پردہ کیا اور اس کے پردے کو اس کی عزت کا سبب قرار دیا اور اس کے ناموس کے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ مراکش میں ایک جماعت گئی، وہاں کے احوال پوچھے اور احوال پوچھنے کے بعد میں کیا ہوا؟ احوال پوچھنے کے بعد پھر وہاں مسلم یونیورسٹی لڑکیوں کی تھی، وہاں گئے، سنا کہ بے پردہ لڑکیاں پڑھتی ہیں اور اپنی بھی ہیں اغیار کی بھی ہیں، تو پردے سے تقریر کی وہاں جانے والی جماعت نے، اور وہی لڑکیاں انہوں نے برقع اور پردہ اختیار کیا اور امیر صاحب کو بتایا کہ جب برقع پہن کر ہم کالج آئیں تب ہمارے دلوں کو اطمینان ہوا، اس سے پہلے دل ہمیشہ بے چین رہتے تھے کیونکہ دیکھنے والوں کی بھیڑیوں کی طرح نظریں ہم کو کھا جا رہی تھیں، ہم کو حیوانوں کی طرح دیکھتے تھے، لیکن جب سے برقع پہنا بدماشوں کی نظریں بھی جھک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا خوب بات کہی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ذرا میں کلیئر کرتا ہوں ابھی۔ اے نبی اپنی ازواج سے فرمائیے، ازواج سے مراد امت کی مائیں ہیں جن کو ازواج مطہرات کہا، جو پاکیزگی میں بے مثال ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہیے کہ اپنے چہرے اور اپنے جسموں کو ڈھانک لیں، اور اس کے بعد فرمایا آپ کی بیٹیوں کو بھی یہ حکم دیجیے، اور اس کے بعد فرمایا امت کی عورتوں کو اور خواتین کو پردے کا حکم دیجیے۔ پہلے ازواج، پہلے بیٹیاں، پہلے اپنا گھر، اس کے بعد غیر۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پردے کے لیے خواتین کو کہا ہوتا تو عورتیں یہی کہتی کہ ہم کو جکڑ کے رکھ دیا اور خود کے لیے کوئی قانون نہیں۔ جیسے نوٹ بندی کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ وزراء نے اپنا سب معاملہ سیف کر لیا اور ہم کو لین میں کھڑا کیا، تو یہ اعتراض یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کو سب کو یہ سخت قانون میں ڈالا اور یوں کہا کہ یوں پردہ ہونا چاہیے، یوں برقع ہونا چاہیے، اور خود کے گھر میں نہیں دیتے پردے کا حکم۔ اس لیے اللہ تعالی نے امت کی خواتین کو پردے کا حکم دینے سے پہلے سرکار کی ازواج جو اپنی طہارت اور پاکیزگی میں بے مثال ہیں ان کو پردے کا حکم فرمایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ہیں، ام کلثوم بیٹی ہیں، رقیہ بیٹی ہیں، زینب بیٹی ہیں، یہ سب تو ہیں پاکیزہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، فرمایا رات کو دفنانا، رات کو مرد لوگ کم آئیں گے۔ نمبر 2، رات میں اسٹریٹ لائٹیں نہیں ہے تو روشنی کم ہوگی تو میری ناش نظر نہیں آئے گی، اور جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو چادر اوپر پہلے ڈال دینا
اور نیچے سے میری لاش سرکانا، کیونکہ زندگی میں کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں مجھے، تو اب وفات کے بعد بھی جاتے جاتے دنیا سے میری ناش پر کسی غیر کی نظر پڑے مجھے منظور نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم عزت دیں گے، عزت دیں گے، عزت ہم نے دی ہے، تم نے تو دوپٹہ چھین لیا تھا، تم نے تو لباس چھین لیا ہے، تم نے تو کپڑے اتار کر بازار میں متاع کوچا بنا کے رکھا ہے، ہم نے دیا ہے۔ شریعت مقدسہ نے اسے عزت کا لباس دیا ہے کہ تم نے لباس پہنایا تھا جسم دکھانے والا، شریعت نے لباس پہنایا ہے جسم چھپانے والا۔ حضرت عائشہ کی تعریف میں کیا کہا شاعر نے؟ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارنا تجھ پر سلام آیا، اور مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ حضرت جبریل کسی کے بستر پر نہیں آتے، ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر ہوتے ہیں سرکار، اور وہی آتی ہے اور سرکار فرماتے عائشہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان فرمائی کہ سرکار آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں، ترا ما لا نرا، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ اور ذرا دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجاہد اسلام مصعب بن عمیر زخمی ہو گیا ہے اور پرچم اسلام گر گیا ہے، اب پرچم اسلام کون اٹھائے گا اور کیا چیز پرچم بنے گی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ لکڑی پر لپیٹ کر لے آئے اور فرمایا پرچم اسلام حضرت عائشہ کا دوپٹہ بنے گا اور حضرت علی کے ہاتھ اسے اٹھائیں گے۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا، اور بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات کے جتنے حجرے تھے ایک ایک کر کے مسجد نبوی شریف میں شامل ہو گئے، لیکن جس حجرے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ حجرہ ابھی تک باقی ہے، وہ حجرہ عائشہ ہے۔ جب مرض الوصال شروع ہوا تھا تو سرکار ہر دن پوچھتے تھے این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا؟ میرا چاہت یہ ہے کہ میری آخری آرام گاہ کی طرف مجھے منتقل کر دیا جائے۔ اور جس روز سرکار کا انتقال ہوا ہے وہ روز اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر
منبر تک یہ پوری جگہ ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغ ہے. تو تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا، اور بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے گئے. اور تیرا حجرہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے روز محشر سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے. اور شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اور اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. بتاؤ کوئی عزت دے سکتا ہے اتنی جو عزتیں یہاں بیان ہوئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ آ گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی، بچھا دی اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ. کہا سرکار کی چادر کہاں اس کا بیٹھنا؟ یہ احترام ہے عورت کا. آج عورت نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے نیلام کر دیا، اسے پامال کر دیا. حامدہ چمکی نہ تھی اس سے جب بیگانہ تھی، اب وہ شمع انجمن گئے پہلے چراغ خانہ تھی. آج ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرت اور اسلامی نظام زندگی اختیار کیا جائے تو عورت کی عزت لوٹ کر آ جائے گی. اسے پیاری بیٹی قرار دیا اور ماں بنی تو اس کے قدموں میں جنت ڈال دی. بہن رہی تو کہاں محترم ہے، اور اگر بیوی فرما بردار ہے تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتہ اس فرما بردار بیوی کو پکارے گا. بتاؤ کیا عزت دی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک کالی خاتون آئی اور اس نے آ کے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا سرکار مجھے غش کھا کر بے ہوش ہو جانے کا مرض ہے. اس کو اردو میں مرگی کی بیماری کہتے ہیں. تو بس چلتے چلتے اچانک غش کھا جاتی ہوں، بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں. اس زمانے میں سادے لباس ہوا کرتے تھے، چادر میں پوری عورت اپنے آپ کو چھپا لیتی تھی. اتنی بڑی چادر ہوتی تھی سر سے لے کر پیر تک، لیکن چادر بہرحال چادر ہے، اس میں ڈسکلوز ہو جانے کا خطرہ ہے، سنبھالنا پڑتا ہے اس کو. لیکن بے ہوشی کے عالم میں کیسے سنبھالیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. یہ بھی کر سکتا ہوں. کتنے بیماروں کے لیے دعا کی ہے سرکار نے اور انہیں شفا ہو گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی لگاتار نکل رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے. سرکار نے لعاب دہن نکال کر دونوں آنکھوں میں لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورے جسم میں درد ہو لیکن محبوب کا لعاب دہن جہاں لگا وہاں کبھی درد نہیں ہو. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں لگاتار جب ایک موذی جانور نے ڈنک لگائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا.
دنیا کی بڑی بڑی دواؤں میں وہ شفا نہیں ہے جو لعاب دہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں ایسی وار لگا تلوار کا کہ آنکھ باہر نکل آئی. دنیا کا کوئی ڈاکٹر رکھ نہیں سکتا, نکل کر باہر آ گئی ہوئی آنکھ کو, جو وہ اپنی ہتھیلی میں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو سرکار بیوی کے پاس جاؤں گا تو کس قدر بدصورت ہوں گا, ایک آنکھ نکل چکی ہے, درد بے انتہا ہو رہا ہے, خون رستا جا رہا ہے, اور یہ ہے دیدہ میرے ہاتھ میں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور دیدہ اپنی جگہ اور ڈھیلا اٹھا کر حلقے کے اندر رکھ دیا, ہاتھ پھیر دیا. فرماتے ہیں جو آنکھ سلامت تھی اتنا اچھا نہیں دیکھتی جتنا کہ محبوب کے ہاتھوں سے لگی ہوئی آنکھ دیکھتی. اب یہ خاتون شکایت لائی, بیمار ہوں, اور بیماری بھی عجیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آپشن ہیں تیرے سامنے, یا تو میں تیرے لیے دعائیں شفا کر دوں, اللہ سے دعا کروں. ہاں لوگ کیا کہتے ہیں, بس بابا کے پاس گئے انہوں نے اچھا کر دیا, مزار پہ گئے اچھے ہو گئے. کوئی مزار اچھا نہیں کرتا, کوئی بابا اچھا نہیں کرتا, کوئی اللہ والا اچھا نہیں کرتا. اچھا کرنے والی ذات اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے سرکار نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے. نبیوں کا کام بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے, اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے. سرکار نے فرمایا دو آپشن ہے, یا تو دعا بھی کر سکتا ہوں اللہ شفا دے دے, دوسرا ایک راستہ صبر کا بھی ہے. اگر تو صبر کر لینا تو تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں اس دنیا میں. اب سودا کون سا تجھے کرنا ہے یہ فیصلہ تجھے کرنا. بڑی ذہین خاتون تھی, ویسے عورتوں میں عقل کم مانی جاتی ہے, لیکن موجودہ دور کی عورتوں کو دعویٰ یہ ہے کہ ان میں مردوں سے زیادہ عقل ہے. ہوں گی دو چار ایسی, گاڑی چلانے میں یہ آگے, ہوائی جہاز چلانے میں یہ آگے, بم چلانے میں یہ آگے, ٹینکے چلانے میں یہ آگے, کلاشنکوف یہ چلائیں, دفاتر میں یہ بیٹھیں, بینک یہ چلائیں, ملک یہ چلائیں. لیکن یہ خاتون بڑی ذہین رہی, اس نے سودا آخرت کا کیا. یوں کہا تکلیف کے ساتھ بھی گزر جائے گی میری دنیا, میں چاہتی ہوں کہ آقا آپ کی زبان سے جنت کی بشارت جو ملی ہے نا اسے میں رائگان نہ جانے دوں. صبر کی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمت دے دے, صبر دے دے. صبر کر جاؤں گی لیکن آپ گارنٹی دیجئے کہ جنت مل جائے گی. سرکار نے فرمایا تو یہ جنت کی بشارت ہے تیرے صبر پر. صبر پر اللہ بہت دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے حساب اجر کا وعدہ ہے صبر پر. اب دوسری بات کہی سرکار, اب دوسری تکلیف یہ ہے کہ بے ہوش جب ہو جاتی ہوں میں, غش کھا کر گرتی ہوں تو میری چادر جسم سے ہٹ جانے کا مجھے خطرہ رہتا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ بے ہوش بھی ہو جایا کروں, صبر سے کام بھی لیا کروں, لیکن چاہتی ہوں کہ جب گروں تو میری چادر جسم سے چمٹی ہوئی ہو, کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم پر نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو بے ہوش ہوتے ہوئے بھی اپنی حیا کا خیال ہے, کیونکہ عورت کو حیا تو دی ہے. سب سے قیمتی زیور اگر کوئی عورت کو دینا چاہے اور کسی خاتون کے پاس زیورات کے ڈھیر ہوں تو سب سے قیمتی اس کے پاس اگر زیور ہے تو بہشتی زیور ہے, یعنی حیا کا زیور ہے. اس لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے عورتوں کے لیے اور خواتین کے لیے بہشتی زیور لکھا.
سونے کا زیور، چاندی کا زیور، ڈائمنڈ کا زیور نہیں، بلکہ فرمایا بہشتی زیور پڑھو، یہ تمہارے بہشت کا زیور۔ تبلیغی نصاب اور فضائل اعمال سے پہلے ہندوستان کی پڑھی جانے والی مقبول ترین کتاب ہے، اور مشائخ نے لکھا کہ ہر گھر میں بہشتی زیور ہونا چاہیے۔ اس میں ہر چیز بتائی گئی ہے، مسائل بھی سکھائے گئے اور معاشرت اور معیشت بھی بتائی گئی، اور کھانا پرونا سینا سب کچھ بتایا ہے۔ بڑی عجیب کتاب حضرت نے لکھی ہے، چونکہ حکیم الامت ہے۔ حدیثوں میں واقع آیا، ماں کیسی ہوتی ہے، بیٹے کو کیا گن سکھائے گی، کیا اوصاف سکھائے گی۔ سر پہ ہاتھ رکھ کر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے کہا بدر کا اعلان ہو رہا ہے، جانا چاہیے تجھے میرا بیٹا، قربانی کے لیے تیار ہو جا، آخرت کا دلہا بننے کو تیار ہو جا۔ دنیا کے دلہے تو بنتے ہیں، تو آخرت کا دلہا بنے گا، سرکار جا رہے ہیں، چلا جا، ساتھ نام لکھوا دے۔ بیچارے ساتھی محنت کرتے ہیں، کسی طرح اس کا نام لکھ لیں، 10 مرتبہ تو مشورے کی بات کرتا ہے 3 دن میں جانے کے لیے، تو مشورہ کر ہی لیں، یعنی اندر مشورہ کرو، جوان چھیڑ لے جاؤ، 3 દિવસ کے اندر ہو، 3 دن کے اندر ہوتا کیا ہے، 3 دن نہیں، پکنک پہ جاتا ہے اس میں 3 دن تو ہو جاتا۔ امی نہیں آتے مشورہ کر ہی لیں، ابا نہیں آتے مشورہ کر لیں۔ مشورہ سے کوئی کسی سے نہیں جانا ہے اس کے لیے مشورے کرتا ہے، باقی نیک کام میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کا نام لے کے لکھوا دے تو نکل جائے گا، اور اس کو کوئی لٹانا نہیں ہے۔ ابھی تو عالم یہ ہے کہ جو جماعتیں بیچاری جاتی ہیں تو ان کو امیر لوگ ان کے مزاج سے چلاتے ہیں، پیزا کھانا ہے تو وہ بھی کھا لو، برگر کھانا ہے تو وہ بھی کھا لو، لیکن جاؤ اللہ کے راستے میں چلو۔ تھوڑا سا والی بال کھیلنے کا ہے تو وہ بھی کھیل لو، لیکن کام کرو۔ اتنی فریکوینسی کو جو ہے تھوڑا سا وائٹ کیا ہے، جسی طرح اللہ کا بندہ اللہ کے دین کے کام میں لگے۔ آج کتنی دور ہیں ہم لوگ دین سے، مسجد سے کتنا دور ہیں ہم۔ خالی شاندار مسجد بنانے سے کام نہیں چلتا، بہت سنگ مرمر لگا دیا تو اس سے کام نہیں چلتا۔ ارے بھائی مسجد کو تو سنگ مرمر سب سے بڑا نمازی ہے۔ میں برطانیہ کے اور ادھر باہر کے دورے پر ہوتا ہوں تو مجھے لوگ پوچھتے کہاں سے آئے، میں نے کہا میں راندے سے آیا، کہا نا ہم نے راندے نہیں خبر، راندے نے ہمیں وہ رکھی۔ میں نے کہا جی راندیر کو آپ جانتے ہوں گے، 2 بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، 40 سے زیادہ الحمدللہ مسجد ہیں، اس کے مینارے زبردست ہیں، گنبد، اور وہاں کے علماء مشہور ہیں۔ کہنا یہ وہ تو نہیں ہے، ہم جو پہچانتے ہیں رمضان کے 4 کلومیٹر لمبے میلے سے پہچانتے ہیں، جہاں سے راندیر شروع ہوتا ہے وہاں سے راندیر ختم ہوتا ہے، وہاں تک میلہ، اس کا نام راندیر۔ ہم لوگ الحمدللہ کھانے آتے ہیں، رمضان کھانے کا مہینہ ہے، لوگ بیچارے روزے رکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ جاؤ بیرون ملک کے اندر جا کے دیکھو، 20-20 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور تراویح میں کھڑے ہیں، اور پوری رات گزر جاتی ہے، ادھر دوبارہ سحری کر کے پھر کام کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ایسا مجاہدے کا رمضان گزارتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا تفسیر میں لوگ بیٹھنے کے لیے تراویح کے بعد تیار نہیں، ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کھانے کے اعتبار سے تعارف کرانا یہ کوئی تعارف ہوا؟ صحابہ کا تعارف، صحابہ کا تعارف کیا ہے؟ صحابہ کرام کا تعارف ہے کہ یہ بدری ہیں، یہ خیبری ہیں، یہ انصاری ہیں، یہ مہاجر ہیں۔ ان کے 2 بیٹے اللہ کے راستے میں کام آئے، انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی
انہوں نے اپنا ہاتھ کٹوا دیا، انہوں نے اپنا پیر کٹوا دیا. یہ تعارف ہے. تعارف اس کو کہتے ہیں، قربانیوں کا تعارف ہوتا ہے. یہ کوئی تعارف ہوا؟ کھانا پینا ضرورت زندگی ہے، اس کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا. کہاں سے سفر کیا؟ کہتے ہیں بروڑا سے سفر کیا. نہیں ملتا کیا کھانا بروڑا میں کہ اس کے لیے وہاں سے یہاں تک آیا جائے؟ اور مسلمانوں کے گھر میں الحمدللہ رمضان المبارک میں ویسے ہی کھانے کی چیزیں زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے لیے قربانی کرنا، تراویح کی نماز کا ضائع کرنا، اتنی دور سے آنا جانا، فجر کی نماز. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی رمضان یکسوئی کے ساتھ گزارو، ایک جگہ رہو، کوئی نماز ضائع نہ ہو، کوئی سنت ضائع نہ ہو، کوئی نفل ضائع نہ ہو، تلاوت ہو، تراویح ایک ہی جگہ پورا قرآن کریم سنا جائے. اللہ ہمیں دین سمجھا دے. حارثہ بھی کیا فرما بردار بیٹا تھا. کما تو چاہتی تھی کہ میں چلا جاؤں اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے، تو میں تو تیری فکر کی وجہ سے نہیں جا رہا تھا، لیکن جب تیری بشاشت دیکھی تو میں چلا جاؤں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. حضرت حارثہ نے اپنا نام لکھایا، سرکار کے ساتھ بدر میں چلے گئے. اور جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ایک تیر آ کر گلے میں پیوست ہو گیا، خون کے فوارے نکل آئے، اور حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں شہید ہو گئے. زندگی کی کچھ بہاریں دیکھی تھی، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو بالکل جوان ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی. اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگانا اصل تو یہ ہے. اور جب جتنا لگایا جائے گا اللہ اتنا دین کو چمکائے گا، اتنا اللہ ہماری زندگی کو چمکائے گا. جتنا ہمارے اندر قربانی آئیں گی اللہ کی طرف سے اتنی مدد آئے گی، اتنی نصرت آئے گی. قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر روگردانی کی تو یاد رکھنا میں تم سے زیادہ بہت غیور ہوں. اگر منہ پھیر کر چلے تو پھر دیکھو میری نصرت بھی منہ پھیر لے گی. کوئی پہلو سے تمہاری مدد نہیں ہوگی. آج مسلمانوں کو شکایت ہے برسوں سے کسی بھی پہلو سے مدد کا اور کسی بھی پہلو سے کوئی خوش کرنے والی خبر ہم کو نہیں ملتی. اخبار آتا ہے تو رلا کے جاتا ہے. روزانہ اخبار پڑھتے ہیں تو نا امیدیاں بڑھتی ہیں، امید نہیں آتی. جب اللہ کے دین پر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ نا امیدیوں کو اللہ امید سے بدل دیں گے. حضرت حارثہ شہید ہوئے، ادھر والدہ کو پتا چلا کہ میرا اکلوتا کام آ گیا ہے. اوپر سے نیچے تک اپنے اوپر چادر لپٹی ہوئی ہے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئی ہے. لوگوں نے پہچان لیا ہے حارثہ کی ماں ہو. جی ہاں، اب عرب میں ماتم مشہور، عرب والے ماتم کرنے میں نمبر 1. جوان بیٹا مر جائے تو ایسا تاریخی ماتم کرتے تھے کہ اس کے کتابچے شائع ہوتے تھے اور اشعار لکھے جاتے تھے کہ ماتم میں یہ اشعار آئے. جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں تو ان کو تو بولنا بھی بیچاروں کو نہیں آتا. یہ کیا ماتم کریں گے؟ ان کو تو بولنے کی بھی لالچ، بولنے میں بول بول کے کیا بولا کہ یہاں حسین ہم نہ تھے. میں نے کہا ہوتے تو 2 لاکھ دے کے تیرے کو نکلتے. تارا جو نالائق نہیں کہیں ضرورت نہ تھی. ہاں نماز پڑھتے نہ تھی، کیوں جھنڈا لینے نکلو. میدان کارزار میں جھنڈے اچھے لگتے ہیں، گھروں کے اوپر جھنڈے نہیں اچھے لگتے. کئی گھروں پہ جھنڈے میرے صحابہ کرام کی تعریف پڑھو تو کہیں نظر نہیں آتے. تو کسی نے شہر میں کہہ دیا تو اس کو لے کر آیا، ہر گھر میں جھنڈے لگا دیے. یہ پہچان تھوڑی ہے. مسلمان کی یہ پہچان ہے؟ جھنڈا یہ اس کی پہچان نہیں ہے، داڑھی اس کی پہچان ہے. وہ تو روانہ کر دی ہے، اس کو تو رخصت کر رکھا ہے. میں نے کہا نا جو نہیں کرنے والے کام ہیں وہ سب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، تو اللہ کی مدد آتی نہیں ہے. حالات آ رہے ہیں، حالات پہ حالات آ رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی.
اب شہادت جو ہے یہ صحابہ کرام میں خوشیوں کی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تمنا میں دعا کر ڈالی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے الہ العالمین, موت آئے تو شہادت کی موت آئے اور دیار رسول سے اور قدم ہائے نبی سے دور بھی نہیں رہنا چاہتا. سچی دعا تھی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو پورا کر دیا. ارے احد پر چڑھے ہیں سرکار اور احد کو ہوئی ہے جنبش, تو سرکار نے پیر رکھا اور فرمایا ٹھہر جا, احد تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ 2 شہید بھی ہیں. تو حضرت عمر کود پڑے, اچھل پڑے کہ ہائے ہائے, زندگی میں شہادت جو تمنا تھی اس کی بشارت مل گئی, اور ملی بھی کسی معمولی شخصیت سے نہیں, صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شہادت آئی, جنت کی بشارت آئی ہے. اماں نے, اور مجھے ہمیشہ کہا کرتا ہوں میں کہ بیچارہ 10 محرم کو وہ عرب آیا تھا اور یہاں لوگوں کو دیکھا کہ سر پیٹ رہے ہیں, سینے کوٹ رہے ہیں, کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو اس نے پوچھا کہ ماں ہاذا, یہ کیا گڑبڑ کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے بتایا تم کو معلوم نہیں آج 10 محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے. تو اس نے کہا تو 1400 سال پہلے شہید ہوئے, کیا ان کو ابھی پتا چلا ہے؟ ان کو کیا ابھی معلوم ہوا ہے؟ ماتم کتنے دن کرنا چاہیے وہ بھی ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ یعنی اگر سوگ ہی منانا تھا, ماتم کی تو کوئی گنجائش نہیں, لیکن سوگ منا تھا تو 3 دن کا سوگ ہوتا ہے. اب ماں جو ہے مسجد نبوی کے دروازے پر ہے, اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر صحابہ کرام نے امتحانات پوچھ لیا اور کہہ دیا کہ یہ کیوں لباس ایسا اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو ڈھانک رکھا ہے؟ ماتم نہیں کرتی؟ بیٹا جوان چلا گیا, دنیا سے سدھار گیا, تیری آنکھیں اس کی زیارت سے اور دیکھنے سے محروم ہو گئی, تو رو کر ذرا ماتم کرتی نا, یہ لباس اتار کے پھینک دیتی. ماتم میں تو سب کپڑے پھاڑ کے پھینک دیتے نا. بڑا عجیب جواب دیا, یوں کہا کہ میرا بیٹا مرا ہے لیکن میری حیا ابھی زندہ ہے. چادر حیا کی ترجمان ہے. ایسے کئی بیٹے اللہ کے راستے میں کام آ سکتے ہیں لیکن حیا کو آنچ نہیں آ سکتی. یہ بات میں اس پر کہہ رہا تھا کہ آج کل شادی میں جب خواتین, خاص طور سے پہلے گاؤں کی خواتین آتی تھی تو شہر کی عورتیں دیکھنے جاتی تھی کہ پھر گام نے کٹلی نیک ان کے بھائیو آویلی چھے جوا جائیں આપણે કેટલી ને કેટલા હારા એમ કે મહજબ ને કેટલા ઇજ્જત વાળા કપડા પહેરીને આવેલી છે ને કેવી ખોળાની અંદર બેહેલી છે. لیکن آج شادی میں لڑکی آتی ہے تو 7 محلے کے چکر نہ کاٹ لے, وہاں تک یہ شادی میں بارات میں آئی لی کیا کام کیے, یہاں جائے گی وہاں جائے گی, وہ گھر سے یہ گھر, یہ گھر سے وہ گھر, وہ گھر سے وہ گھر, یہ سب اس کے ڈریس کا آبزرویشن کرانے کے لیے, سب کو دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے باہر نکالا ہے. چھوڑو یہ تمام چیزوں کو ختم کرو, اپنے آپ کو سنت کے دائروں میں لاؤ, پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرو. اللہ کی نصرت آئے گی اور اللہ نے وعدہ فرمایا اور قرآن قیامت تک کے لیے یہ وعدہ کرتا ہے. اس وعدے پر اگر یقین ہے تو کمی اگر آ رہی ہے تو ہماری طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں. ابھی تفسیر میں یہی بات چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے وعدے ہمارے ساتھ مدد کے پورے نہیں ہوئے, تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے کون سے وعدے پورے کر دیے, یہ بھی تو بتاؤ. تم بھی تو وعدہ وفا کرتے نہیں اور ہم سے شکوہ کرتے ہو. ہم وفادار نہیں, تم بھی تو دلدار نہیں, یہ بھی تو دیکھو. تو بہرحال یہ شادی مبارک ہے اس بنا پر کہ اس سے پہلے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں دین کا تذکرہ لے کر, دین کی مذاکرے کو لے کر جمع ہوئے. یہ بہت مبارک ہے. اب کوئی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے
اور کوئی نمازی بن جائے گا، کوئی سنتوں کا پابند بن جائے گا، کوئی داڑھی رکھنے والا جوان تیار ہو جائے گا، ہمارے سب کے بیڑے انشاءاللہ پار ہو جائیں گے۔ بھئی یہ اس مجمع میں تھے جس میں سنتوں کی تعریف سن کر انہوں نے چہرے کو سنتوں سے چمکا دیا، تو پورے مجمع کی مغفرت کا سامان اللہ کی ذات سے امید رکھو گے ہو جائے گا۔ میں نے آیت جو پڑھی تھی وہ شروع نہیں ہو سکی، اتفاق سے میں چاہتا تھا کہ اس پر گفتگو کروں آپ سے، اور وہ کیا ہے؟ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں سے ممتاز رہنے کے لیے نمازوں کو قائم کیجیے، اور نکاح کے موقع پر تقوی کی خاص طور سے تلقین کی جاتی ہے۔ آنے والے مجمع کو کہا جاتا ہے فتقو فتقو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب لوگ کہتے ہیں وہاں کتنا ڈرنے کا، تم مسجد میں آتے وہاں بھی ڈراتے، تقریر کرنے بیٹھتے وہاں بھی ڈراتے، جہاں بھی جاتے وہاں ڈراتے ڈراتے۔ کیا ہم لوگ کو جینے کا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہم کیا ڈراتے؟ مودی نے کتنا تم کو ڈرا کے رکھا ہے وہ دیکھو نا، ہم کیا ڈرائیں گے؟ اس کو نہیں بولتے جا کے، اشارے کو مولوی کو بولتے رہتے ہیں، ان کو بولو نا جا کے کہ تو ڈرا ڈرا کے کیا کرنا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اور متقی کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں متقیوں کی صفات بیان کی ہیں، دی کوالٹیز آف دی پائس پیپل ان سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشنز ان قرآن، اللہ says fear اللہ، پائٹی آنی چاہیے تمہارے اندر، اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ ڈر آ گیا اللہ کا ہے ڈر تمہارے دلوں میں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ واٹ آر دی سائنس اینڈ دی انڈیکیشنز آف تقوی کمنگ ان یو ان یور لائف؟ واٹ آر دوز انڈیکیشنز؟ واٹ آر دوز کوالٹیز؟ اللہ سبحانہ و تعالی مینشنز ان قرآن۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی کوالٹی بیان کر رہے ہیں متقیوں کی، جو اللہ پر بغیر دیکھے ہوئے، جنت دیکھی نہیں، نبی دیکھا نہیں، جبریل کا آنا دیکھا نہیں، قرآن کا اترنا دیکھا نہیں، اور جنت دیکھی نہیں، جہنم دیکھا نہیں، پل صراط دیکھا نہیں، پھر بھی اتنا ایمان رکھتے ہیں جیسے کوئی دیکھ کر رکھتا ہو۔ انسین ایمان، those who believe Allah subhanahu wa ta'ala and all they believe unseen، بغیر دیکھے ہوئے ان تمام چیزوں کو یقین کے ساتھ کہ دیکھ کر کوئی مانے، یہ بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ So this is the first sign، ایمان، to have faith in Allah subhanahu wa ta'ala، to believe that whatever happening in this world is happening from Allah subhanahu wa ta'ala۔ Allah is a giver, He is a taker, He is the founder of everything. What He wants happens, and what He doesn't happen. یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد the second largest quality اللہ سبحانہ و تعالی مینشن، دوسری کوالٹی اور صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ Those who establish salah، not only they perform the salah، they are establishing salah۔ جو نمازوں کو پوری پابندی کے ساتھ، سنن کی رعایت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، ریگولرلی، پرفیکٹلی، پرٹیکولرلی جو پرفارم کرتے ہیں، these are the مقیمین الصلاۃ in sight of قرآن کریم۔ اللہ کے یہاں اور قرآن کریم میں یہ مقیمین الصلاۃ کے اندر داخل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نماز یہ تقوی کی علامت ہے۔ نکاح کے موقع پر تقوی کو کہا، اور متقیوں کی علامت نماز ہے، اس لیے آج میں نماز پر کہنا چاہتا تھا اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنائے،
مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم جہاں دنیا کے کام کر رہے ہوں وہاں عین نماز کا وقت آ جائے، سب کاروبار چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، دونوں چیزوں کو بیلنس رکھو، دنیا بھی اپنی جگہ رہے اور دین بھی رہے۔ صحابہ کرام کروڑوں کی تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کی نماز چلی جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ تجارتیں اپنی جگہ کر رہے ہیں، کاروبار اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ ارے ہم کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کاروبار تو صحابہ کرام نے کیا۔ کیا کاروبار کیا ہے؟ کاروبار کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مٹی کے ڈھیر کو ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کتنا ہے ان کو خود بھی پتا نہیں ہے۔ ایک گوڈاؤن مدینے میں ہے، 2 گوڈاؤن مکے میں ہے، ایک دمشق میں ہے، ایک کوفہ میں ہے، ایک مصر میں ہے، اور اس کے اندر مال کتنا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، یا ایک گوڈاؤن کا بھی ٹھکانہ نہیں اور جو اس میں ہے اس کا اس سے زیادہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ نہیں ہم مال والے ہیں۔ تم کیا مال والے ہو؟ مال والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کمال والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سخاوت والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے دیا اور جنت میں اللہ نے حوروں سے شادی کروائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دنیا میں مال دینے پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھ دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت، ان کو مارکیٹنگ، ان کو بڑے بڑے ڈیلنگ نماز سے نہیں روکتے، اللہ کی یاد سے نہیں روکتے، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے۔ مال آیا تو بھی الحمدللہ، چلا گیا تو بھی الحمدللہ۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا تھا حضرت آپ کا ایک بہت قیمتی ہیرا تھا آپ کے نگار خانے کے اندر، وہ غائب ہے۔ فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑے دن کے بعد خزانچی نے آ کے کہا حضرت وہ ڈائمنڈ تو پھر واپس آ گیا کہ الحمدللہ، کہ دونوں دفعہ الحمدللہ کہا۔ حضرت پہلی مرتبہ چلے جانے کی خبر پر الحمد، واپس ملنے کی خبر پر الحمد، آخر دونوں مرتبہ الحمد پڑھنے کا مطلب کیا؟ فرمایا گیا تھا تو بھی الحمد جو پڑھی تھی اور آیا تو بھی الحمد جو پڑھی، تم سمجھ رہے ہو اس کے جانے پر نہیں پڑھی اور اس کے آنے پر الحمد نہیں پڑھی۔ حمد میں نے اس پر پڑھی کہ مال چلا گیا لیکن میرے دل میں ایمانی ہیرے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں الحمد اس پر پڑھ رہا تھا کہ یہ مال نے میرے دل کو متاثر نہیں کیا ہے، میرے ایمان کو چینج نہیں کیا ہے، اس کے اندر ہیزیٹیشن نہیں آیا ہے، اس کے اندر اینی کائنڈ آف ٹریمبلنگ نہیں ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا بھی آئے، برکتوں کے ساتھ آئے، حقوق کے ساتھ آئے، اور اللہ تعالیٰ دین عطا فرمائے، پورے حقوق کے ساتھ اسے بجا لانا اور نمازوں کی اور بیلنس کرنا سیکھو، دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرنا سیکھو، اسی کا نام ہے سچا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ یہ نکاح تکمیل پذیر ہو، اولاد صالحہ اور ذریت طیبہ کے آنے کا ذریعہ بنے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات
تقضی لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ تیری رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تلاوت قرآن کریم کا شہدائی بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں ذکر والی زندگی عطا فرما، ذاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ غافلانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، منمانی زندگی سے حفاظت فرما دے. اے اللہ معصیات اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نوجوانوں کو مسجدیں آباد کرنے والے بنا دے. اے اللہ ان کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے. اور اے اللہ جو دنیا کے کام یہ کر رہے ہوں اپنے فضل سے ان کے دنیا کے کاموں میں بھی برکتیں عطا فرما، خیر اور عافیتیں مقدر فرما. اے اللہ ہونے والے نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of